میں نے 1995 سے لا QL قائدم لا کالج سے پاس کیا. اس کے بعد پھر میں پروفیشن میں آ گیا اور اباؤٹ مجھے 27 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں. میرا ایجنڈا 4 نکاتی ایجنڈا ہے میرا. ینگسٹر کے لیے ان کے لیے منصوبہ بندی کرنا, جو اولڈ ایج ہیں ان کو کمپنسیٹ کرنا, ان کی بیٹرمنٹ کے لیے, ان کی لائف کے لیے اور ان کی آفٹر ڈیتھ ان کے لیے آبزرو کرنا مفادات کو. اور تیسرا ہے کہ ایک زمانے میں وکلا کے لیے میڈیکل فری ہوا کرنا, اس کو ریسٹور کرنا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت اس طرح پیش کریں جیسے ایک وکیل, پڑھا لکھا وکیل, سمجھدار وکیل, اور معاشرے کو یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے رائٹ پہ قبضہ کرے گا. ہمارا پیغام ہے کہ قانون کی بالادستی ہوگی, ہر کمزور کو طاقتور کے برابر کرنا ہے. میں نے 2004 میں باقاعدہ طور پہ پریکٹس کا آغاز کیا. پروفیشنل فیلڈ سے 16 سال ہو گئے ہیں پریکٹس میں, ابھی ساری زندگی اسی میں ہی چلنی ہے. میری درخواست ہے, یہ میرا پہلا الیکشن ہے, اس سے پہلے کبھی بھی میں نے کوئی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اگر مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں تو مجھے میدان میں آنا چاہیے. میں آیا ہوں. مسائل سب کو پتہ ہیں, مجھے بھی پتہ ہیں, آپ دوستوں کو بھی پتہ ہیں کہ ہر وہ دوست جو پروفیشنل ڈگری لے کے آتا ہے وہ باعزت طریقے کے ساتھ, خوددار طریقے کے ساتھ اپنے پروفیشن میں ان ہو, اچھی وکالت کرے, اچھا نام پیدا کرے. کیونکہ جب ایک اچھا وکیل فیلڈ میں آتا ہے تو وہ بہت سبب بنتا ہے بہت سارے اور اچھے وکلا کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے, وکیل بننے کے لیے. میری یہ کوشش ہوگی پنجاب بار کونسل سے, آپ لوگ اگر مجھے یہ عزت بخشتے ہیں تو یہ کوشش ضرور کروں گا کہ میں ایسے حالات مہیا کر سکوں, راستے بنا سکوں کہ جس سے کم از کم اس فیلڈ میں جو آئے لوگ ہیں وہ ناراض نہ ہوں, وہ خود سے کوئی پریکٹس کرنا چاہے یا نہ کرے. ووٹ فار می. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ووٹ کی عزت کروں گا, کرواؤں گا, رکھوں گا, اور آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو ویری مچ. میں وکالت کے مقدس شعبے میں 2001 میں شامل ہوا, اور جب وکلا تحریک پاکستان چلی, یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. میرا ایجنڈا جو ہے میں نے اپنی پوری گفتگو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا. یہ کہتا ہوں کہ میں لطیف سراء کے لیے ووٹ نہیں اس دفعہ مانگ رہا, میں پنجاب بار کونسل کے لیے ووٹ مانگ رہا ہوں, اس ادارے کے لیے مانگ رہا ہوں, اس ادارے کی ڈگنیٹی کے لیے مانگ رہا ہوں. اگر ادارے کی میں بات کرتا ہوں تو کوئی وکیل میرا بھائی جو ہے وہ سنگل ووٹ کاسٹ نہ کرے, میرا اپنا کارکن جو ہے وہ سنگل ووٹ کاسٹ نہ کرے. میں انشاءاللہ خود نہیں کروں گا. میں پورے کے پورے جو 20 ووٹ میں ڈال سکتا ہوں میں ڈالوں گا. میں ایک ٹیم بنا کر آگے بھیجوں گا, آپ لوگ ایک ٹیم بنا کر آگے بھیجیں تاکہ مسائل جو ہے وہ ٹیم حل کرے اور لائر پروٹیکشن بل جو ہے وہ پاس ہو, جس میں ہم سب کے مسائل کا حل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. جوائے آف جسٹس کافی ایسا جس کے اوپر کام کیا ڈاکٹر صداقت صاحب کا یہ آئیڈیا تھا. بنیادی طور پہ وہ مسائل جو کہ روزمرہ کے طور پہ لوگوں کو پیش آتے ہیں انصاف کے حصول کے اندر, کہ یہ مسائل پیش نہ آئے. فرم کو لے کے جب ہم نے انیشیٹو لیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے بیسک رائٹس ہیں کیا. تو پے ایز یو گو کا کنسیپٹ بھی ہم نے اسی لیے دیا کہ آپ جیسے جیسے پروسیڈنگس چلتی رہیں گی آپ اسی پروسیڈنگس کا ہمیں چارج کرتے رہیں گے, اور دین جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہماری سروسز سے مطمئن نہیں ہیں آپ سروسز ٹرمینیٹ بھی کر سکتے ہیں. جب وہ سروس ہم دے رہے ہوں گے ہم اسی کا ہی چارج کریں گے. اگر ہم ڈرافٹنگس کر رہے ہیں تو ڈرافٹنگ کا چارج ہوگا. آرگیومنٹ کی سٹیج ہے ہم آرگیومنٹس کا چارج کریں گے. ایویڈنس کی سٹیج ہے ایویڈنس کا چارج کریں گے. تاریخ پہ جو ایک مقولہ مشہور ہے, آپ کی ادائیگیوں کے معاملے میں عام طور پہ بہت زیادہ لوگ شکوہ کرتے ہیں, کچھ بھی ہڈن نہیں ہوگا. ہماری اس فرم کا جو بیسک کوڈ ہے اٹ از آن آنیسٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. جب چاہیں آپ چیک کر سکتے ہیں, جو آپ سے بات ہوگی وہ ریٹرن ہوگی, جیسے طے ہوگا ویسے ہی ہوگا. ہمارا جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے ٹورڈز ہمارا جو پرسپیکٹیو بنا ہوا ہے ہم نے اس کو چینج کرنا ہے. بہتر طریقے سے ہم نے اپنے شعبے کو اپنی کمیونٹی کو پریزنٹ کرنا ہے, اور پریزنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر انہیں جسٹس بھی دلوانا ہے. عمومی طور پہ شکایت یہ ہے کہ اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا کیس کس پیرائے پہ چل رہا ہے. آپ کی کوئی لیٹیگیشن چل رہی ہے تو آپ اندھیرے میں رہتے ہیں, کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ وہ مکمل فیڈ بیک لے سکتا ہے, مکمل طور پہ ہماری کوآرڈینیشن اس کے ساتھ اویلیبل ہوگی. اس کا دائرہ کار پورے پاکستان میں موجود ہو, نہ صرف یہ کہ آپ کو پورے پاکستان کے لیے ہر شہر کے لیے وکلا اویلیبل ہو. ادارے سے زیادہ یہ فورم ہے جو کہ وکلا کے لیے بھی اور کلائنٹس کے لیے بھی ہے. ہم ایسے کیسز کو پریفر کریں گے جو ایکچولی وکٹم ہے
اور اس کو لیگل ریلیف چاہیے ہے, اس کو انصاف چاہیے ہے. جوائے آف جسٹس کا کانسیپٹ ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہے. اگر ہمارا پے ایز یو گو کا کانسیپٹ ہے, ہمارا ٹرانسپیرنسی کا کانسیپٹ ہے, یا ہمارا کمپلینٹ ڈیلنگ کا کانسیپٹ ہے, ابھی تک یہ ساری چیزیں ہم آپٹ کر چکے ہیں, اور اس کے لیے ہم لائرس کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں, وہ ہمارے ساتھ ملیں, جوائے آف جسٹس کا حصہ بنیں, اور جوائے آف جسٹس کے SOPs کو فالو کرتے ہوئے وہ لٹیگیشن کریں اور لوگوں کی داد رسی کریں. بیسک کانسیپٹ تو وہی ہے, ٹوگیدر ایوری ون اچیو مور. ٹیم کانسیپٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, سارے مل کے برین اسٹارمنگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مشاورت سب کو حاصل ہوتی ہے. Joy of Justice. To contact, call 0321 476 3786. پروگرام آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں جوائے آف جسٹس کے فورم سے, اور پنجاب بار کاؤنسل کے الیکشنز منعقد ہونے والے ہیں. اس کے لیے کانٹیسٹنٹس یہاں پر ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور اپنے متعلق بتاتے ہیں, اپنے ووٹرز کو کال دیتے ہیں, اور آپ پھر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون زیادہ اہل ہیں آپ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے پنجاب بار کاؤنسل میں. جوائے آف جسٹس کے فورم سے جو ایڈوکیٹس پینل میں سوال کرنے کے لیے شامل ہیں ان سے بھی آپ کا تعارف کراتا چلوں. ندا اسلم صاحبہ ہیں, ادھر سعد سلمان پرویز صاحب ہیں, اور رانا بلیغ الرحمان صاحب ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. اور ہمارے معزز مہمانان گرامی جو اس وقت وکلاء تشریف لائے ہیں, اعجاز الحسن مغل صاحب, آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور آپ امیدوار ہیں برائے ممبر پنجاب بار کاؤنسل لاہور سیٹ. اس سے آگے تشریف رکھتے ہیں رانا محمد آصف صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ LLM UK, امیدوار برائے ممبر پنجاب بار کاؤنسل لاہور سیٹ. چودھری لطیف سرا, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان فار ممبر پنجاب بار کاؤنسل. آپ سیکریٹری جنرل لاہور بار ایسوسیشن 2008-2009 رہ چکے ہیں. ہم آغاز کریں گے سب سے پہلے اعجاز الحسن مغل صاحب سے کہ سر آپ یہ بتائیے کہ آپ کی تعلیمی سرگرمیاں کیا تھی لیڈنگ ٹو یور لاء ڈگری, اور پھر آپ کی پروفیشنل سرگرمیاں کیا رہیں؟ میں نے 1995 سے لاء QL قائدم لاء کالج سے پاس کیا. اس کے بعد پھر میں پروفیشن میں آ گیا, اور اباؤٹ مجھے 27 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں. وکلا کاز کے لیے ہمیشہ میں نے سر فہرست کام کیا ہے اور اگلی صفوں میں میں نے کام کیا ہے. رانا آصف صاحب, اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے متعلق بتائیے اور اپنی پروفیشنل جو آپ کی ہیں سرگرمیوں کے متعلق بتائیے. میں نے 2004 میں باقاعدہ طور پہ پریکٹس کا آغاز کیا. اس کے بعد پھر میں فار ہائر ایجوکیشن انگلینڈ چلا گیا تھا, وہاں پہ میں نے بزنس اینڈ کمرشل لاء میں LLM کیا. واپس آ کے میں نے پروفیشنل فیلڈ کو جوائن کیا, ایک آفس کو. میرے استاد ہیں شفقت محمود چوہان صاحب, کمرشل کا کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ کام کیا. پھر آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ اپنا کام سٹارٹ کیا. الحمدللہ اپنا انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہوں. پروفیشنل فیلڈ سے 16 سال ہو گئے ہیں پریکٹس میں, ابھی ساری زندگی اسی میں ہی چلنی ہے انشاءاللہ. تھینک یو. جی جناب چودھری لطیف سرا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق لوور مڈل کلاس فیملی سے ہے. میں وکالت کے مقدس شعبے میں 2001 میں شامل ہوا, اور جب وکلا تحریک پاکستان چلی, یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے پاکستان میں اس کو لیڈ کیا اور بطور سیکرٹری جنرل کی. اسی کا نتیجہ یہ تھا 2007 جولائی میں مجھے گرفتار کر لیا گیا, اور میرے کاغذات نامزدگی بہاولپور جیل سے آئے تھے. اور مجھے یاد ہے جس دن میرا الیکشن تھا میں اڈیالہ جیل میں تھا. میں پاکستان کا وہ آدمی ہوں جس کو وکلا برادری میں نے جیل میں مقید شخص کو لاہور بار کا سیکرٹری جنرل ٹوٹل کاسٹنگ کا 82% ووٹ دے کر کامیاب کیا. یہ میرے لیے ایک بڑا تگمہ ہے. 2010 میں لاہور بار میں ساجد بشیر صاحب پریزیڈنٹ تھے. اسی تنازع پر بار کی پوری کیبنٹ گرفتار ہو گئی. تو اس وقت جتنے بھی صدور زندہ تھے ان کی ایک محفل ہوئی, میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا جب پوری کیبنٹ گرفتار ہے تو موجودہ کرائسس میں بار کو نکالنے کے لیے کون سا شخص ہے جو مناسب ہوگا. تو اس وقت ہماری تعداد کوئی 21,000 کے قریب تھی. تو یہ تگمہ بھی میرے کندھوں پر ہے کہ مجھے اس وقت بار کا قائم مقام پریزیڈنٹ بنایا گیا. ہم مزید بات چیت کریں گے, یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے. جوائے آف جسٹس کافی عرصہ جس کے اوپر کام کیا ڈاکٹر صداقت صاحب کا یہ آئیڈیا تھا. بنیادی طور پہ وہ مسائل جو کہ روزمرہ کے طور پہ لوگوں کو پیش آتے ہیں انصاف کے حصول کے اندر, کہ یہ مسائل پیش نہ آئے. فرم کو لے کے جب ہم نے انیشیٹو لیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے بیسک رائٹس ہیں کیا. تو پے ایز یو گو کا کنسیپٹ بھی ہم نے اسی لیے دیا کہ آپ
जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी आप उसी प्रोसीडिंग्स का हमें चार्ज करते रहेंगे और देन जहां आपको लगता है कि आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन नहीं हैं आप सर्विसेज टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जब वो सर्विस हम दे रहे होंगे हम उसी का ही चार्ज करेंगे। अगर हम ड्राफ्टिंग्स कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग का चार्ज होगा, आर्ग्यूमेंट की स्टेज है हम आर्ग्यूमेंट्स का चार्ज करेंगे, एविडेंस की स्टेज है एविडेंस का चार्ज करेंगे। तारीख पे जो एक मकूला मशहूर है, आपकी अदायगियों के मामले में आमतौर पे बहुत ज़्यादा लोग शिकवा करते हैं, कुछ भी हिडन नहीं होगा। हमारी इस फर्म का जो बेसिक कोड है इट इज़ ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब चाहें आप चेक कर सकते हैं, जो आपसे बात होगी वो रिटर्न होगी, जैसे तय होगा वैसे ही होगा। हमारा जो एम है वो यही है कि लोगों के टूवर्ड्स हमारा जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है हमने उसको चेंज करना है, बेहतर तरीके से हमने अपने शोबे को अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करना है और प्रेजेंट करने के साथ साथ फिर उन्हें जस्टिस भी दिलवाना है। अमूमी तौर पे शिकायत ये है कि उसको नहीं मालूम होता कि उसका केस किस पैराए पे चल रहा है, आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है तो आप अंधेरे में रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है। हमारे साथ वो मुकम्मल फीडबैक ले सकता है, मुकम्मल तौर पे हमारी कोऑर्डिनेशन उसके साथ अवेलेबल होगी। इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में मौजूद हो, ना सिर्फ ये कि आपको तो पूरे पाकिस्तान के लिए हर शहर के लिए वकला अवेलेबल हो। दायरे से ज़्यादा ये फोरम है जो कि वकला के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी है। हम ऐसे केसेस को प्रेफर करेंगे जो एक्चुअली विक्टिम है और उसको लीगल रिलीफ चाहिए है, उसको इंसाफ चाहिए है। जॉय ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो एक प्लेटफॉर्म है। अगर हमारा पे एज यू गो का कॉन्सेप्ट है, हमारा ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है या हमारा कंप्लेंट डीलिंग का कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये सारी चीज़ें हम ऑप्ट कर चुके हैं और उसके लिए हम लॉयर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ, वो हमारे साथ मिलें, जॉय ऑफ जस्टिस का हिस्सा बने और जॉय ऑफ जस्टिस के SOPs को फॉलो करते हुए वो लिटिगेशन करें और लोगों की दाद रसी करें। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टीम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सारे मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक दूसरे की मुशावरत सबको हासिल होती है। Joy of Justice. To contact, call 0321 476 3786. वेलकम बैक। आप हमारे वकला के लिए और स्पेशली जो न्यू कमर्स आते हैं और जो लेडीज़ आती हैं, वुमेन रिप्रेजेंटेशन के जो मसाइल हैं और बाकी भी वकला की जो इसमें फील्ड में एंटर होते हैं और इनिशियल ईयर्स में होते हैं, उनकी फलाह के लिए और उनके कैरियर बिल्डिंग के लिए आप क्या प्लान्स रखते हैं, क्या सोचते हैं और क्या करना चाहेंगे? निदा, गुजारिश ये है कि लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट जो है जब बना था जी, उसमें तमाम चीज़ों को जो यंगस्टर हैं उनकी फ्यूचर की और करंट जो उनका मुस्तकबिल था उसको मद्देनज़र रखा गया था। उसको कभी पढ़ा भी नहीं गया, उसको कभी देखा भी नहीं गया जी। हमने ज़्यादातर ज़ोर आवाज़ को बुलंद करने में किया है, हमने आर्गूमेंट को बुलंद करने में कभी ज़ोर नहीं लगाया। हमें अपने आर्गूमेंट को बढ़ाना है जी, हमें दलील से बात करनी है। हमने जोश वावेला अपने आप को उसके हवाले कर दिया, हमने सुनना बंद कर दिया है, बोलना शुरू कर दिया। हमारे यंगस्टर ने भी ऐसे ही काम किया, वो सुनते कम है बोलते ज़्यादा। हम हैं वकील, हमारा वजूद जो है वो आर्गूमेंट में, ना कि हमारे जिस्म और उसके हुजम को देख कर और खौफ करके तो आपसे वो इंस्पायर हो जाए, ये कोई तरीका नहीं है। हमेशा कहते थे जजेस के ऑर्डर्स बोलते हैं, मैं आपको भी पता है ऑर्डर्स में पहले जैसा कुछ लिख रहे हैं उसके बाद एकदम यकलख्त कुछ और आ जाता है और कंक्लूजन जो होता है वो नोबडी नोज। हमेशा वजूद वही चीज़ पाती है जिसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट हो। अगर उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट नहीं है वो कभी अपना वजूद नहीं मनवा सकती, कि ताकत उसके स्याको सबाब है। वो जो मिस निदा ने पूछा था कि वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग, उसका भी तो बताएं ना। गुजारिश ये है कि हमारे मुआशरे में औरत वो बेचारी इतनी हेल्पलेस है कि आप सोच नहीं सकते। खुदा ना सा उसकी कोई छोटी सी भी मिस्टेक जो है उसके लिए ज़िंदगी जन्नत से जहन्नम बन जाती है। जो बात उससे बेचारी से हो गई है उसका दरगुजर हो जाना चाहिए, मगर उसको दरगुजर नहीं हुआ जाता और उस बेचारी को सूली पे लटका दिया जाता है, चाहे वो वकालत हो और चाहे वो फैमिली टर्म्स हो। सर मैं जानना चाहूँगी कि अगर आप इलेक्ट होकर इस सीट पर आते हैं और आप इस रेगुलेटरी बॉडी का हिस्सा बनते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे? आप किस तरह से औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस फील्ड में काम करना चाहेंगे? आप क्या सोच रखते हैं
کیا اقدامات ہونے چاہیے جس سے سیف ورک پلیس، ان کی ریپرزنٹیشن اور ہر چیز افیکٹو ہو پائے؟ دیکھیں ندا، بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کام کرتے ہیں نا تو آپ چیز کو فوکس کریں گے تو آپ ٹارگٹ کریں گے. اگر آپ کا فوکس نہیں ہے تو آپ ٹارگٹ کچھ نہیں کر سکیں. چیزوں کو پہلے آپ نے فوکس کرنا ہے. کرنا یہ ہے کہ عورتوں کے لیے پہلے ان کو ایک اچھے طریقے سے ایک انسٹیٹیوشن کے تحت یا ایک کلاسز کے تحت ان کو بتانا ہے کہ یہ پروفیشن آپ کے لیے بہت تحفظ والا ہے. اپنے آپ کو آرگنائز کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو مینیج کرنا پڑے گا. بہت مہربانی. آصف صاحب، آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. سوال وہی ہے جو مس ندا نے کیا. میں سمجھتا ہوں جب کوئی لڑکی وکالت کی ڈگری لیتی ہے اور گھر سے اعتماد لے کے نکلتی ہے تو وہ بہت طاقتور ہوتی ہے. اس کو اس کے ماں باپ بہن بھائیوں کا دیا ہوا اعتماد اور یہ ڈگری اس کو اتنا طاقتور بناتی ہے کہ یہ میل ڈومینیٹ سوسائٹی میں چیرتی ہوئی اپنا حق منوا لیتی ہے. جہاں تک پنجاب بار کونسل کی بات ہے، یہ ایک بڑا ایکول سا پروفیشن ہے فار بوتھ جینڈر. جی، ہم اس میں کبھی فرق نہیں کرتے ہیں. ایک وکیل کے لیے میں سمجھتا ہوں یا میں نے جو محسوس کیا ہے پچھلے 16 سال کی پریکٹس میں بھی یا سابقہ ادوار سے جو ایک لیگسی ہمیں آئی ہے، میں کہتا ہوں پنجاب بار کونسل شاید اپنا وہ پرفیکٹ رول ادا کر ہی نہیں سکا جو اس کو کہ وکیلوں کی فلاح، بڑا کامن سا ورڈ ہے، وکیلوں کی بہتری اور ایک نئے وکیل کے لیے جو اپرچونیٹیز مہیا کرنی ہیں اسی کے لیے کچھ کیا ہو اس نے کبھی. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب بار کونسل کی طرف سے کوئی مالی امداد کا پیکج کی ضرورت نہیں ہے سچ، لیکن ایک ادارے کا کام جو ہوتا ہے کہ ایک نئے آنے والے بندے کو سنبھالے، اس کی ٹریننگ کی جائے اخلاقی لحاظ سے بھی اور پروفیشنل سکلز کے حوالے سے بھی. اس وقت پنجاب بار کونسل کا ایک بڑا ہی اہم رول ہے اور وہ رول اس کو ادا کرنا چاہیے. بار کونسل کے پاس بہت سارے اچھے اور خوبصورت لوگ ہونے چاہیے جو درد رکھتے ہوں، جو وکلا کے مسائل کو سمجھتے ہوں. ہمیں ضرورت ہے اچھی قیادت کی اس وقت، قیادت ایسی کہ جو درد سے یہ کھلے دل سے چیزوں کو ایکسیپٹ کرے اور رستے ہموار کرے، وہ اپرچونٹیز اوپن کرے ایک عام وکیل کے لیے، جو اس وقت کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. لطیف صاحب، سوال کیونکہ وہ سب کو موقع دیا جا رہا ہے، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں. ندا کے سوال کے دو حصے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ جو عام وکیل ہے اس کے حوالے سے ہمارے ذہن میں کیا پلاننگ ہے، اور پھر بالخصوص خواتین کا ذکر انہوں نے کیا. میرے پاس اس وقت ایک بہت بڑی اگزامپل موجود ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں پچھلے دنوں ایک بل پاس ہوا ہے، اس کو لائر پروٹیکشن بل کا نام دیا گیا. لائر پروٹیکشن بل کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ تو اس کا یہ ہے کہ جب ایک نیا وکیل اس پروفیشن میں آتا ہے تو اس کو بار کونسل کیسے سنبھالے، جی، پروفیشن کیسے سنبھالے. جی. جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہر نیا وکیل جب اس پروفیشن میں آئے گا، جس طرح سے ڈاکٹر جب ہاؤس جاب پہ آتا ہے تو اس کا ایک مشاورہ مقرر کر دیا جاتا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہریانہ پنجاب بار کونسل کی طرف سے اٹھائی گئی بات، جو لوک سبھا، پھر راجیہ سبھا اور پھر پریزیڈنٹ ہندوستان کے دستخطوں کے بعد اب وہ بل نافذ ہو گیا ہے کہ ہر نوجوان وکیل جب اس پروفیشن میں آئے گا تو پہلے 3 سال اس کو 25,000 روپیہ اس کے مشاہرے کا دیا جائے گا. اس وجہ سے جب وہ پیٹ کی بجائے دماغ سے سوچے گا. جی. جب پیٹ کی بھوک ہی سر پہ سوار رہے گی تو دماغ تو کبھی ہی نہیں چلتا. یہ پہلا اس کا نقطہ ہے جو میں نے وہاں سے لیا. دوسرا نقطہ بھی اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ پڑھنے والی بات ہے. انہوں نے کہا اگر کوئی وکیل 30 سال تک اس پروفیشن میں رہتا ہے اور خدمت کرتا ہے تو ہم اس وکیل کو 30 سال کے بعد، جس میں 60 سال کی عمر انہوں نے لکھی، اگر 30 سال میں آتا ہے تو 60 سال کی عمر میں اس کو ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا، لیکن وہ پریکٹس کر سکے گا، لیکن اس کو ساری کی ساری وہ سہولیات دی جائیں گی جو 17ویں گریڈ کے 17 گریڈ کے ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر کو دی جاتی ہیں. اس کی پینشن بھی ہوگی، گریجویٹی بھی ہوگی اور دیگر چیزیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
جب وکیل ہمارے پروفیشن میں ہوتا ہے نہ گھر اس کا ہوتا ہے، اور بیٹی جوان ہو تو پریشان ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ میں جو چاندی آئی ہے اس کو ڈانپنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بیٹی کی شادی کیسے کروں؟ اگر وہ خود بیمار ہے تو اس کی میڈیسن کہاں سے آئے؟ یہ لائر پروٹیکشن بل جو میرے ہمسایہ ملک میں آیا ہے، اس کی یہ دو خوبیاں ہیں کہ اس نے یہ محسوس کیا جب وکیل نوجوان آتا ہے اس کی ہی پرابلم نہیں ہے، جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے، بالکل ایسے اس کو ساری کی ساری میڈیکل سہولیات کے لیے۔ تو پنجاب بار کونسل اس میں انیشیٹو کیوں نہیں لے گی؟ جی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پنجاب بار کونسل میں جائیں گے، وہاں سے یہ بل پاس کروائیں گے، لائر پروٹیکشن بل، اور اس کے بعد اسی کو ہم پنجاب اسمبلی، قومی اسمبلی، سینٹ، اور اس کے بعد انشاءاللہ صدارتی دستخطوں کے بعد یہ پورے پاکستان کے وکلاء کے لیے ایک بہترین سنگ میل ثابت ہوگا۔ آپ کے حالات ایسے ہیں، آپ کو ٹیم ورک کی ضرورت ہے۔ بالکل آپ نے پنجاب بار کونسل کو ہی نہیں سنبھالنا، آپ نے پاکستان بار کونسل بھی قیادت یہیں سے منتخب کرنی ہے۔ پھر اگلے 5 سال آپ نے تمام بار ایسوسیشنوں پہ انہی پنجاب بار کونسل کے نمائندوں کے ذریعے پنجاب جو آپ کی بار کونسل ہیں وہاں کی آپ نے قیادت چننی ہے۔ اس وجہ سے 1 ووٹ کی بجائے 16 ووٹ، اور یہ لاہور سے اور بقیہ جتنے ووٹوں کو آپ کے پاس حق حاصل ہے پورے کے پورے کاسٹ کریں، ایک ٹیم بنا کر بھیجیں۔ यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, पलट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। जॉय ऑफ जस्टिस काफ़ी ऐसा जिसके ऊपर काम किया डॉक्टर सदाकत साहब का ये आइडिया था। बुनियादी तौर पे वो मसाइल जो कि रोज़मर्रा के तौर पे लोगों को पेश आते हैं इंसाफ के हसूल के अंदर, कि ये मसाइल पेश ना आए। फर्म को लेके जब हमने इनिशिएटिव लिया कि लोगों को पता चले कि उनके बेसिक राइट्स हैं क्या। तो पे एज यू गो का कंसेप्ट भी हमने इसीलिए दिया कि आप जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी आप उसी प्रोसीडिंग्स का हमें चार्ज करते रहेंगे, और देन जहां आपको लगता है कि आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन नहीं हैं आप सर्विसेज टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जब वो सर्विस हम दे रहे होंगे हम उसी का ही चार्ज करेंगे। अगर हम ड्राफ्टिंग्स कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग का चार्ज होगा, आर्ग्यूमेंट की स्टेज है हम आर्ग्यूमेंट्स का चार्ज करेंगे, एविडेंस की स्टेज है एविडेंस का चार्ज करेंगे। तारीख पे जो एक मकूला मशहूर है, आपकी अदायगियों के मामले में आमतौर पे बहुत ज़्यादा लोग शिकवा करते हैं, कुछ भी हिडन नहीं होगा। हमारी इस फर्म का जो बेसिक कोड है इट इज़ ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब चाहें आप चेक कर सकते हैं, जो आपसे बात होगी वो रिटर्न होगी, जैसे तय होगा वैसे ही होगा। हमारा जो एम है वो यही है कि लोगों के टूवर्ड्स हमारा जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है हमने उसको चेंज करना है, बेहतर तरीके से हमने अपने शोबे को अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करना है, और प्रेजेंट करने के साथ साथ फिर उन्हें जस्टिस भी दिलवाना है। अमूमी तौर पे शिकायत ये है कि उसको नहीं मालूम होता कि उसका केस किस पैराए पे चल रहा है, आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है तो आप अंधेरे में रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है। हमारे साथ वो मुकम्मल फीडबैक ले सकता है, मुकम्मल तौर पे हमारी कोऑर्डिनेशन उसके साथ अवेलेबल होगी। इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में मौजूद हो, ना सिर्फ ये कि आपको पूरे पाकिस्तान के लिए हर शहर के लिए वकला अवेलेबल हो, दायरे से ज़्यादा ये फोरम है जो कि वकला के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी है। हम ऐसे केसेस को प्रेफर करेंगे जो एक्चुअली विक्टिम है और उसको लीगल रिलीफ चाहिए है, उसको इंसाफ चाहिए है। जॉय ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो एक प्लेटफॉर्म है। अगर हमारा पे एज यू गो का कॉन्सेप्ट है, हमारा ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है, या हमारा कंप्लेंट डीलिंग का कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये सारी चीज़ें हम ऑप्ट कर चुके हैं, और उसके लिए हम लॉयर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ, वो हमारे साथ मिलें, जॉय ऑफ जस्टिस का हिस्सा बने, और जॉय ऑफ जस्टिस के SOPs को फॉलो करते हुए वो लिटिगेशन करें और लोगों की दाद रसी करें। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टीम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सारे मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक दूसरे की मुशावरत सबको हासिल होती है। Joy of Justice. To contact, call 0321 476 3786. वेलकम बैक टू जॉय ऑफ जस्टिस, और मैं राना बलीगुर रहमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला सवाल वो करें। मेरी आप लोगों से जो एक सवाल है जो 16 साल की वकालत के बाद जो मुझे भी नज़र आया, आप मुझसे सीनियर हैं सारे, आपने ये चीज़ शायद मुझसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व की होगी। एक वक्त था जब आप इस प्रोफेशन में आए थे, एक उससे पहले की लेगेसी थी जो चलती आ रही है इस मुल्क के बनने से। इस प्रोफेशन की एक इज़्ज़त, एक नॉर्म, एक मुआशरे में एक मुस्बत शक्ल थी, लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी थी, लोग इसको एक जो बहुत अच्छा तसव्वुर था। वक्त के साथ जो अब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, जो मेरे लिए भी एक परेशानी की बाइस है कि एक बहुत मनफी शक्ल में उभर के अब सामने आ रहे हैं। बतौर वकील तारुफ करवाते हुए मुआशरे के अंदर अब लोगों का एक आगे से रुझान या मिलाप या एक हमारी जो एज ए कम्युनिटी शक्ल है, क्या ये वैसी ही है जैसे पहले थी, या
आप समझते हैं कि नहीं इसमें कुछ तब्दीली आ रही है और इसको बदलने की ज़रूरत है, इसको वापस उन्हीं फुटस्टेप्स पे ले जाने की ज़रूरत है जो कि एक लेगेसी हम पहले कैरी कर रहे थे? 95 में जब मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ तो वकला की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं हुआ करती थी। लोग कहते थे मुख्तलिफ़ किस्म के अलकाबात लगाते थे हम पे, फट्टे पे बैठे हो, फलां ये है वो। हमने फिर भी उसको पेशेंसली और लिबरली उसको ट्रीट किया, अनलेस कि 2007 में एक वकला तहरीक आई जिसने हमारी इज़्ज़त को अरूज पे लगा दिया, मगर हमने उसका तकद्दुस कायम नहीं रखा। मैं बेदरेक काम भी किए मैंने और बेतरीक बोला भी हूँ। मुझे दलील के साथ बोलना है, और अगर मुझे बोलना है तो मुझे अदालत में बोलना है। क्यों कि मेरा काम ही ये है कि जो यहाँ की इस मुल्क के नादार लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना। मैंने वैसे तो लॉलेसनेस यहाँ पे एक अरूज पे है, मगर मुझे उस कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए मनसब दिया गया है। अदरवाइज़ मुझे टाई उतार देनी चाहिए, मुझे टाई पहन के नहीं जाना चाहिए। क्यों कि मेरा जो आइडियल है, मेरा जो हीरो है वो कायदे आज़म है। मैंने उनको अगर फॉलो नहीं किया तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया। हमारा मनसब ये है कि हम मुआशरे में एक ऐसी क़ुव्वत बन के सामने आएँ कि हमारे जो कंडक्ट को और हमारे जो साइल हैं उनको हमारे पे फ़ख्र हो कि वकील साहब ने हमारा केस बहुत अच्छा प्लीड किया। और आसिफ साहब, आप राना बलीगुर रहमान साहब ने सवाल जो किया है कोर्ट के मुतालिक, तकद्दुस के मुतालिक, वकला की जो एक सोसाइटी में इज़्ज़त है उसके मुताबिक, सवाल फिर बड़ा जनरल सा है ये, लेकिन इसके पीछे रीज़न्स बड़ी स्पेसिफिक्स हैं। और रीज़न स्पेसिफिक ये हैं मेरे ख़्याल में, यहाँ पे फिर मैं कहूँगा बात अदारे पे ही आती है। अदारे ने ही रेगुलेट करना होता है चीज़ों को, और अदारा हमेशा रूल्स बनाता है सारे प्रॉस्पेक्ट को देखते हुए कि फ्यूचर में क्या चीज़ें होनी चाहिए। अदारे का रोल नहीं रहा है, मुझे लगता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि शायद एक बुनियादी रिश्ता था उस्ताद और शागिर्द का, ये शायद ख़त्म हो गया है। इसको जोड़ने की ज़रूरत है। वकील के पास विजडम और जो अकल का और जो शऊर का होना है ये उसके पास ही होता है। सीखना आपने ट्रेनिंग आपकी अखलाकी लिहाज से की जाती है जब आप किसी ऑफिस में होते हैं। अखलाकी लिहाज से ट्रेनिंग ये होती है कि जब आप अपने उस्ताद को देखते हैं कि उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है, उसका कंडक्ट कैसा है। क्योंकि घर के अंदर माँ बाप आइडियल होते हैं बच्चे के, दृश्य के अंदर तलीमी जगह पे जाके उस्ताद उसका आइडियल होता है, उसको आइडियलाइज करता है कि मेरा उस्ताद देखे माशाल्लाह इस तरह का। तो उस्ताद की जो आदतें होती हैं वो ना चाहते हुए भी उसका रंग रूप बच्चे पे आ जाता है। ये उस्ताद शागिर्द का रिश्ता असल में ख़त्म कर दिया है हमारी पॉलिटिक्स ने। मैं भी उसमें कसूरवार हूँ। शायद सारे जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं ये सारे वो कसूरवार हैं। वो सारे लोग जो बच्चों को जब उनके सीखने का टाइम होता है, जब वो वकील बन के आते ही हैं प्रोफेशन में, तो हम उनको उचक लेते हैं और फिर हम अपने सियासी मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। फिर हम उनको ना अकेला छोड़ देते हैं। अब जब वो अकेला बंदा जिसने सीखा कुछ नहीं है, जिसकी ट्रेनिंग कोई नहीं है, जब वो अपने इलेक्शन जीतने के बाद उसने अपने जिस बंदे के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है और जीता हुआ बंदा जाके अपने प्रोफेशनल फील्ड से हट के काम लेता है अदालतों से जाके, तो बच्चे को ना उसको पता चल जाता है कि काम इस तरह से भी होते हैं और ये बड़ा शॉर्टकट्स है। और वो बच्चा फिर समझता है कि मुझे इतनी मेहनत करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये काम पैसे कमाने फील्ड में आके तो ये तो बड़ा आसान सा काम है, तो हर चीज़ बहुत बेहतरीन चलती है। लेकिन अदारा तबाह हो रहा है उससे, हमारी कम्युनिटी सफ़र कर रही है। ये जो कम्युनिटी है ये बहुत मुकद्दस है, इसमें बहुत दरवेश लोग रहते हैं, बहुत आला सिफ्त के लोग हैं। जब आप कभी इनके पास जाके बैठेंगे, इनसे बातें करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये कितने कितने दरवेश लोग हैं, कितना कितना इनका अल्लाह के ऊपर तवक्कल है और कितने खुश हैं ये लोग। लेकिन जो चंद एक लोग जो हमारे नुमाइंदा हैं, मैं कहूँगा दुख के साथ कह रहा हूँ कि जो चंद एक लोग जो हमारे नुमाइंदा हैं, उनके बुरे तारुफ की वजह से ये कम्युनिटी सफ़र कर रही है। कौमें सालों साल लगते हैं कौमों को बनने में, ये कौम को भी लगने हैं, इस कम्युनिटी को भी लगने हैं, इस अदारे को भी लगने हैं बनने में। लेकिन हमें एक रास्ते पे आ जाना चाहिए, जो तरक्की का रास्ता है, जो बेहतरी का रास्ता है, जो हमारी फलाह का रास्ता है। उस रास्ते पे कम से कम सफ़र का आगाज़ तो किया जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं समझता भी हूँ इस वक्त पर, मैं आऊँ ना आऊँ, लेकिन मेरे
شکل میں یا دوسرے لوگوں کی شکل میں جو لوگ اس مرتبہ پنجاب بار کونسل میں نمائندگی دینے آ رہے ہیں، جو دوڑ میں بھی ہیں، جو انشاءاللہ آئیں گے بھی، مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ پنجاب بار کونسل 2020 میں یہ بدلاؤ کا سال ہوگا، جو پچھلے 46 سال سے نہیں ہوا اس کا آغاز انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ 2021 کے آغاز میں ہوگا۔ میں بہت پر امید ہوں۔ تھینک یو۔ لطیف صاحب آپ کی باری ہے، آپ بتائیے۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان کا جو وکیل ہے وہ دنیا کے تمام وکلا برادری سے مختلف ہے۔ میرے حالات مختلف ہیں، میری صورتحال مختلف ہے۔ میرے وکیل نے وہ کام بھی کیے ہیں جو معاشرے کا قرض تھا اور ادا ہم نے کیے۔ میں نے دیکھنا ہے کہ وکالت کے روپ میں اور اس کوٹ اور ٹائی کو پہن کر بدماشوں نے میری باروں پہ قبضہ تو نہیں کہیں کر لیا۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ کہاں بیٹھ کر ہوں گی؟ یہ ریگولیٹری باڈی پنجاب بار کونسل کا کام ہے سارے کا سارا۔ میں نے وہاں بیٹھنا ہے، میں نے جس شخص کو لائسنس دینا ہے میں نے اس کا ماضی دیکھنا ہے، پھر میں نے اس پہ نگرانی کرنی ہے۔ جب میں نے نگرانی کرنی ہے، جب میں نے محسوس کرنا ہے کہ اس شخص کا رویہ یہ رہا ہے لوگوں کے ساتھ، بار کے دوستوں کے ساتھ، ججز کے ساتھ، تو پھر میں نے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ ریگولیٹ کرنا چھوڑ دیا گیا، وکیل کے روپ کی طرف آئیے، روپ کو بچائیے، روپ کو نکھاریے، روپ کو آگے لے کے چلیں گے ہم لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اقبال مایوس نہیں ہے، اپنی کشتے ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، ہم اس کو آگے لے کر نکلیں گے انشاءاللہ، اور ہم تطہیر کریں گے، معاشرے کی بھی تطہیر کریں گے، معاشرے میں کردار بھی ادا کریں گے۔ میں لندن کا وکیل نہیں ہوں، میں امریکہ کا وکیل نہیں ہوں جس نے کورٹ میں جانا ہے کورٹ سے واپس آنا ہے۔ میں نے تو ایک معاشرے میں جانا ہے، میں نے تو اس پاکستان کی جو حکومت ہے اور حکومت کرنے والے لوگ ہیں میں نے ان کو بھی ریگولیٹ کرنا ہے۔ میں نے وہاں کردار ادا کیا ہے، میں اب بھی کردار ادا کروں گا۔ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاؤں گا جب میں کہوں گا کالا کوٹ کا کردار یہ ہے، ہم نے اس کو، اس معاشرے کو، وکلا برادری کو اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر کے اس پورے معاشرے کو ریگولیٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ پنجاب بار کونسل میں جیسے میں نے پہلے بات کی تھی، ایک شخص کو نہیں ٹیم کو منتخب کر کے بھیجیے۔ یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ وکلا نے کرنا ہے۔ موقع دیا ہے اللہ نے آپ کو، اور یہ ایک نکارہ بھی ہے اس وقت۔ اگر آپ نے کان نہ دھرے تو صورتحال مختلف بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نکلیں گے، انفروا خفافا وثقالا وتجاہدون فی سبیل اللہ بانفسکم واموالکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہم نہیں رکنے والے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ آپ معزز، آپ کے جو لیڈرز ہیں ان کی گفتگو سن رہے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو 6 سال ہو گئے وکالت کرتے ہوئے، کوئی مشکلات جو آپ کو پیش آئیں اور آپ چاہتے ہو کہ بار کونسل ان کو حل کرے؟ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ پنجاب بار کونسل، جب کوئی بھی ادارہ، پنجاب بار جتنے بھی ادارے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، جب وہاں پہ پروفیشنل لوگ ہوں گے نا، اب آپ وکلا کو کہہ دیں جا کے آپریٹ کرنا شروع کر دیں ہاسپٹل میں، پھر وہاں پہ روز آئے دن مریض مرتے رہیں گے۔ تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ پنجاب بار کونسل میں جو پروفیشنل لوگ ہیں، جو وکالت کو جانتے ہیں، جو ینگ لائرز کے مسائل کو جانتے ہیں، ان کو لایا جائے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ جو ینگ لائرز آ رہے ہیں ان کو ہم نے کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا اور کیسے لے کے چلنا ہے۔ تو میں ایسی اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی جو ہمارے دوست بھائی آئیں اس میں، وہ ینگ لائرز کا خاص خیال رکھیں، ان کو صرف وکیل بنا دیں۔ پروفیشنل لوگ لائیں گے تو پھر وہی کام کریں گے، لیکن جب ہم مافیا کو لے آئیں گے یا نان پروفیشنل لوگ کو یہاں پہ لا کے بٹھا دیں گے، جن کی کوئی پریزنٹیشن کورٹ میں نہیں ہوتی، جن کے کوئی کورٹ کیسز نہیں ہوتے ان کے، تو پھر ہمیں یہی مسائل ساری زندگی دیکھنے پڑیں گے۔ تھینک یو عامر۔ ایک بریک لیتے ہیں، پلٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جوائے آف جسٹس کافی عرصہ جس کے اوپر کام کیا ڈاکٹر صداقت صاحب کا یہ آئیڈیا تھا، بنیادی طور پہ وہ مسائل جو کہ روزمرہ کے طور پہ لوگوں کو پیش آتے ہیں انصاف کے حصول کے اندر، کہ یہ مسائل پیش نہ آئیں۔ فرم کو لے کے جب ہم نے انیشیٹو لیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے بیسک رائٹس ہیں کیا۔ تو پے ایز یو گو کا کنسیپٹ بھی ہم نے اسی لیے دیا کہ آپ جیسے جیسے پروسیڈنگس چلتی رہیں گی آپ اسی پروسیڈنگس کا ہمیں چارج کرتے رہیں گے، اور دین جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہماری سروسز سے مطمئن نہیں ہیں آپ سروسز ٹرمینیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جب وہ سروس ہم دے رہے ہوں گے ہم اسی کا ہی چارج کریں گے۔ اگر ہم ڈرافٹنگس کر رہے ہیں تو ڈرافٹنگ کا چارج ہوگا، آرگیومنٹ کی سٹیج ہے ہم آرگیومنٹس کا چارج کریں گے، ایویڈنس کی سٹیج ہے ایویڈنس کا چارج کریں گے۔ تاریخ پہ جو ایک مقولہ مشہور ہے، آپ کی ادائیگیوں کے معاملے میں عام طور پہ بہت زیادہ لوگ شکوہ کرتے ہیں، کچھ بھی ہڈن نہیں ہوگا۔ ہماری اس فرم کا جو بیسک کوڈ ہے
It is on honesty and transparency. जब चाहें आप चेक कर सकते हैं, जो आपसे बात होगी वो रिटर्न होगी, जैसे तय होगा वैसे ही होगा। हमारा जो एम है वो यही है कि लोगों के टूवर्ड्स हमारा जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है हमने उसको चेंज करना है। बेहतर तरीके से हमने अपने शोबे को, अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करना है और प्रेजेंट करने के साथ साथ फिर उन्हें जस्टिस भी दिलवाना है। अमूमी तौर पे शिकायत ये है कि उसको नहीं मालूम होता कि उसका केस किस पैराए पे चल रहा है, आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है तो आप अंधेरे में रहते हैं। कम्युनिकेशन गैप होता है, हमारे साथ वो मुकम्मल फीडबैक ले सकता है, मुकम्मल तौर पे हमारी कोऑर्डिनेशन उसके साथ अवेलेबल होगी। इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में मौजूद हो, ना सिर्फ ये कि आपको पूरे पाकिस्तान के लिए, हर शहर के लिए वकला अवेलेबल हो। दायरे से ज़्यादा ये फोरम है जो कि वकला के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी है। हम ऐसे केसेस को प्रेफर करेंगे जो एक्चुअली विक्टिम है और उसको लीगल रिलीफ चाहिए है, उसको इंसाफ चाहिए है। जॉय ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो एक प्लेटफॉर्म है। अगर हमारा पे एज यू गो का कॉन्सेप्ट है, हमारा ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है या हमारा कंप्लेंट डीलिंग का कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये सारी चीज़ें हम ऑप्ट कर चुके हैं और उसके लिए हम लॉयर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ, वो हमारे साथ मिलें, जॉय ऑफ जस्टिस का हिस्सा बने और जॉय ऑफ जस्टिस के SOPs को फॉलो करते हुए वो लिटिगेशन करें और लोगों की दाद रसी करें। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टीम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सारे मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक दूसरे की मुशावरत सबको हासिल होती है। Joy of Justice. To contact, call 0321 476 3786. वेलकम बैक। मुख्तलिफ आप लोगों ने भी सवाल किए, मैं साद सलमान से कहूँगा। साद, आपको लग रहा है कि इस बार, क्योंकि शायद आपके जब से आपको ये काला कोट पहना, आपने वकालत की डिग्री हासिल की, तो ये पहला पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन है जिस पे आप वोट करेंगे? जी सर, पहले। तो आपको लग रहा है कि इस बार आपकी क़यादत जो है वो कुछ मुख्तलिफ होगी और आप यंगस्टर्स के मसाइल भी हल कर सकेगी? एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क देम? सर, इस तरह ही कि जिस तरह बात आपने की कि बिल पास हुआ इंडिया के अंदर और उसके अंदर वो कॉम्पनसेट वगैरह की जगह, मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि अगर जो यंग लॉयर्स या यंग लॉर्ड जो आती है उसके तरबियत के हवाले से, या पहले 5 साल कहते हैं कि लॉयर्स के बड़े मुश्किल और क्रूशल होते हैं जिसके अंदर उसे सिखाया जाता है और सीखने की ज़रूरत होती है, तो उसके हवाले से पंजाब बार काउंसिल की एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो आप लोग इंशाल्लाह इलेक्ट होके आते हैं, तो क्या ऐसे स्टेप्स लेंगे जिसमें आपको लगता है कि उन यंग लॉयर्स की तरबियत के लिए और उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए क्या इकदाम आप लोग करेंगे कि वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सके? इजाज़ुल हसन जी, अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश ये है कि यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं यंग लॉयर की, उनकी बेटरमेंट के लिए हमें वाकई सीरियसली सोचना होगा, क्योंकि यंगस्टर जो है वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, वो उसको कोई होप नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड भी है और डिप्रेस भी है। तो उसके लिए ये है कि बेशुमार फर्म्स हैं, आप उनको वहाँ पे लीगल एडवाइस की जॉब दे सकते हैं, उनको लीगल एक जितनी फर्म है तो वो उनको पे करेंगे उनके वो मामलात को। एक तो ये है कि लिटिगेशन कम हो जाएगी जब एक परफेक्ट बंदा अपना काम करेगा, पढ़ा लिखा, बजाय ये कि आप एक स्टाम्प वेंडर से कुछ चीज़ ले लेते हैं या आप किसी और बंदे से चीज़ लेते हैं, वो उसके अगर आज़ो मकासद को देखता नहीं है और वो उसको लिख देता है, बाद में एक मल्टीपल लिटिगेशन चल जाती है। ये माशरे की बेटरमेंट के लिए ये है कि आप यंगस्टर वकीलों को किसी न किसी जगह पे अपॉइंट कराएं ताकि एक अच्छा पोस्चर माशरे में जाए। अब जब मुश्किल आती है, दिन होने से पहले रात फिर एक मरतबा अंधेरी होती है, फिर एकदम दिन तुलू हो जाता है। तो बात यह है कि थोड़ी सी मुश्किल काट लें, मगर यह है कि हम ये करेंगे कि जितने यंगस्टर दोस्त हैं, कोई जो वसीका नवीसी है या एग्रीमेंट लिखना है या कोई भी मामलात करने हैं, तो ये जो फर्म्स हैं वो एक सीनियर को तो करोड़ों रुपए दे देती है, तो यंगस्टर को क्यों नहीं छोटे थोड़े पैसे क्यों नहीं दे देते, वो हज़ारों में क्यों नहीं दे देते, वो उनको करोड़ों का बिल चले जाता है, उनके फलां इतने लाख का बिल चला गया, वो यंगस्टर उनकी ये फर्म है, वो भाई उसको भी दे दो, उसको मैंडेटरी करो कि ये उनको पे करें ताकि मुआशरा स्मूथली चल सके और बेरब्त ना हो। देखिए, अगर यूरोप हमसे 100 साल आगे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके फीचर और हैं, उनकी जेस्चर और है, उनकी अपीयरेंस और है, वो काम करते हैं जो उनको मुस्तकबिल में प्रॉब्लम से अवॉइड कर लेगा।
وہ اس کو پریکاشن میئر کو آبزرو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی گالی دیکھی جائے گی, کچھ نہیں ہوتا, یہ نہیں بات. تھینک یو سر. ہمیں یہ چاہیے کہ جو ینگسٹر ہے اس کو فل فور اس کو کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ ہونا چاہیے تھوڑا سا. آصف صاحب, آپ any suggestions for your youngsters when you become the member, hopefully? انشاءاللہ. ینگسٹر کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے نا, اس میں میرے خیال میں نا 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کی فائنینشیل سپورٹ کے حوالے سے, دوسرا پہلو ہے کہ اس کا لرننگ پروسیس جو ہے. یہ دونوں پیرالل چلنے چاہیے ابتدائی سال میں. 5 سال بہت زیادہ ہے. میں ایگری نہیں کرتا کہ ہمارے ذہن میں یہ ایک غلامی کا توق ڈال دیا جاتا ہے آتے کہ 5 سال تک ہم وکیل نہیں بن سکتے. یہ غلط بات ہے, یہ متھ ہی غلط ہے. کیوں نہیں بن سکتے ہم؟ 3 سال میں ہم وکالت کی ڈگری لے لیتے ہیں, کیونکہ 5 سال ضروری تو نہیں ہے. لیکن ابتدائی 2 سال میرے خیال میں بہت ضروری ہیں. سال یا 2 سال یہ کافی ہوتا ہے کسی وکیل کو آپ ٹریک پہ لے کے آنے کے لیے. پنجاب بار کونسل یہ کر سکتی ہے کہ ایک ادارے کا انچارج جو ہیڈ ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے. اس کے ساتھ والی بلڈنگ میں ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے, اس کا ہیڈ بھی ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے. وہاں پہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں, 5.5 لاکھ روپے تنخواہ کے لیے پیسے ہیں, بجٹ ہے. یہاں پہ ایک وکیل جس سے آپ ناراض ہیں کہ وکیل معاشرے میں بدامنی پھیلا رہا ہے, بدتمیزی پھیلا رہا ہے, اس کو بہتر ٹریننگ کے لیے, اس کی بہتری کے لیے آیا کہ حکومت اتنا بیک اپ دے نہیں سکتی؟ اور یہ کام ممکن ہونا ہے حکومت کے بیک اپ کے ساتھ. کوئی انڈیویجول کتنا کا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. اس کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نمائندگان وہاں پہ ہوتا ہے ان کی کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. دونوں ہی چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہے. آپ نے کام سکھانا بھی ہے, آپ نے کام کے لیے اپرچونٹی پیدا کرنی ہے, آپ پھر اس کے اوپر آپ نے آبزرویشن بھی رکھنی ہے. جب آپ پے کر رہے ہیں کسی دوست کو سیکھنے کے پروسیس میں تو اس کے اوپر آبزرویشن رکھیں, اس کی فیڈ بیک لیں, اس کی پروگرس چیک کریں کہ وہ اس عمل کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہے کہ نہیں. اگر تو وہ جڑا ہوا ہے تو پھر تو آپ اس پروسیس کو کنٹینیو کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے وقت کا ضیاع کر رہا ہے ادارے کا بھی اور اپنا بھی, تو اس کو سکپ کریں, اس کی جگہ پہ کسی اور ڈیزرونگ یا جو بہتر پرفارم کرنے والا اس وکیل کو لے آئیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے اس وقت. اگر اسی طرح یہ پروڈکشن, یہ وکلا کہ جو ہم پنجاب بار کونسل سے لائسنس لے کے ہم آگے آ رہے ہیں اور اس بھیڑ میں گم ہو جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں اپنی منزل دکھائی نہیں دیتی ہے, تو یہ سمجھیے گا کہ یہ معاشرے کے اندر آپ بدامنی کی انتہا کر رہے ہیں. ان کے لوگوں کے پاس کچھ اور ہو نہ ہو, ان کے ذہن میں طاقت کا تصور تو ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور لوگ ہیں, لیکن ان کی طاقت, ان کی انرجی کو اگر آپ صحیح ڈائریکشن میں استعمال نہیں کر سکیں گے تو غلط میں تو جانا ہے. اس کو روک نہیں سکیں گے آپ. اور اسی وجہ سے یہ ہمارا جو کمیونٹی ہے مسلسل تنزلی کی طرف جا رہی ہے, ہماری عزت میں فرق آ رہا ہے. یہاں پہ ادارے کو چاہیے کہ حکومت کو ساتھ لے. یہ بل جو سجیسٹ کیا ہے کچھ دوستوں اور نے, یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت بڑا پروجیکٹ نہیں ہے جس کے اوپر حکومت کو کروڑوں روپے, اربوں روپے خرچ کرنے پڑیں گے. لیکن اگر اس کا آؤٹ کم دیکھا جائے, اس کا فائدہ دیکھا جائے اوور آل سوسائٹی کے لیے, تو یہ بہت چھوٹی سی اماؤنٹ سے بہت بڑا فائدہ آپ لے سکتے ہیں. آپ صرف وکلا کو فائنینشلی سپورٹ اتنا کریں کہ ان کی وہ جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو سیکھنے کا عمل ہے وہ نہیں رکنا چاہیے. سیکھنے کے عمل کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, کوئی سفارش نہیں ہونی چاہیے. جو سیکھ رہا ہے اس کو بہتر اپرچونٹی دیں, جو نہیں سیکھنا چاہتا اس کو آپ فارغ کر دیں. لطیف سرا صاحب آپ بتائیے پلیز. بالکل, قرآن میں ایک آیت ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے امانتیں, قیادتیں, صدارتیں, چودراہٹیں, ذمہ داریاں ان لوگوں کے سپرد کرو الی اہلہا جو اس کو نبھانے کے اہل ہیں. مسئلہ ہی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی نااہل کو وہ کام کرنے کے لیے کہتے ہیں جس کی اس کے پاس اہلیت نہیں ہے. اب اس کا ہم دیکھیں گے کہ مسئلہ کیا ہے. مسائل کو 3 جگہ پہ ہم دیکھیں گے. پہلی بات نوجوان وکیل کی آپ نے خصوصی بات کی, میں وکیل کی بات کروں اور نوجوان وکیل کو اس پر ترجیح دوں گا. پہلی بات وکیل جو ہے, نوجوان وکیل, اس کی نہ صرف آپ نے اخلاقی طور پر تربیت کرنی ہے, آپ نے اس کی
فنانشل مدد بھی کرنی ہے, آپ نے اس کو پروفیشن میں سٹرونگ بھی کرنا ہے. 3 کام کرنے ہیں آپ نے. یہ دونوں کام جو ہیں دوسرے, اخلاقی تربیت اور پھر اخلاقیات پر قائم رہنا, اور دوسری بات اس کو پروفیشن میں اس کو سکل کو پیدا کرنا, اس پہ سٹرونگ رہنا, دونوں کا انحصار معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میری کلاس کا وکیل, میں نے پہلے کہا تھا کہ آئی بلانگ ٹو لوور میڈل کلاس فیملی. یقین جانیے جب میں اس پروفیشن میں آیا تھا میرے پاس یونیفارم اپنا نہیں تھا, میرے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی کہ میں اپنے ادھر چلا جاتا آفس میں سینئر کے, میں بس پہ اور ویگن پہ جاتا تھا. اور پھر میں یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ میری جیب میں جو کرایہ ہے آج کے لیے کہ بس میں جانے کے لیے ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ میرے ہی مسائل نہیں ہیں, یہ ہر اس وکیل کے مسائل ہیں جو میری والی کلاس سے آتا ہے. جب میری والی کلاس کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے, اس کا ایک مسئلہ آپ حل کر دیں گے کہ فنانس, میں نے اس کا حل دیا ہے آپ کو لوئر پروٹیکشن بل کی صورت میں. میں نے اس کو لوئر پروٹیکشن بل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا میں نوجوانوں کی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہر نوجوان کو کم سے کم اتنا مشاہرہ دیں آپ, کتنے, صرف 3 سال, جتنا آپ ایک نوجوان ڈاکٹر کو دیتے. پھر جب میں اپنے موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے کے حوالے سے محتاج نہیں ہوں گا, میں اپنے دوپہر کے کھانے کے حوالے سے محتاج نہیں ہوں گا. اور اب تو یہاں پر مسئلہ بنا ہوا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ وکیل جو ہے اس کے ساتھ رشتہ داری کرنے میں 10 دفعہ لوگ سوچتے ہیں. یہ سارے مسائل میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بھائی, میں نے اس کا حل ڈھونڈنا ہے. اور دونوں اخلاقی طور پر مجھے مضبوط کرنے کی باتیں آپ کر لیں, مجھے پروفیشنل سکل دینے کی آپ بات کر لیں. اگر میں معاشی طور پر کمزور ہوں تو دونوں نقطے میرے فیل ہو جائیں گے. اگر میں معاشی طور پر مضبوط ہوں مجھ میں اخلاقیات بھی آ جائیں گی. زندگی کے ہر شعبے کے افراد کے لیے آپ کو کچھ دینے کے لیے ہے, وکیل کے لیے بھی کچھ ہے. وکیل کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں, مدارج ہیں. ابتدا میں وہ آتا ہے تو نوجوان ہوتا ہے اور ینگ وکیل کہلاتا ہے, اس میں میڈیوکر ہوتا ہے, بچوں کی فیسیں ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ جب تھوڑا آگے جاتے ہیں تو وہ سینئر وکیل بنتا ہے, اور اس کے بعد کلائنٹ آنے شروع بند ہو جاتا ہے. کیا اس کی ساری زندگی کی جو تپسیا ہے, جو ساری زندگی کا اس کا نچوڑ ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی پلاننگ کی ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا ایک ہی حل ہے, اس کا حل ہے لوئر پروٹیکشن بل. ایسا کیونکہ ہم پروگرام کے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں, میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ فرداً اپنے ووٹر سے کیمرے میں مخاطب ہو کر ان کو کال دیجئے سو دیٹ دے شوڈ ووٹ یو ان. سب سے پہلے میں اعجاز الحسن مغل صاحب سے ریکویسٹ کروں. سر گزارش ہے اس میں کہ میرا ایجنڈا 4 نکاتی ایجنڈا ہے. ینگسٹر کے لیے, ان کے لیے منصوبہ بندی کرنا, جو اولڈ ایج ہیں ان کو کمپنسیٹ کرنا, ان کی بیٹرمنٹ کے لیے, ان کی لائف کے لیے اور ان کی آفٹر ڈیتھ ان کے لیے آبزرو کرنا مفادات کو. اور تیسرا ہے کہ ایک زمانے میں وکلا کے لیے میڈیکل فری ہوا, اس کو ریسٹور کرنا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت اس طرح پیش کریں جیسے ایک وکیل, پڑھا لکھا وکیل, سمجھدار وکیل, اور معاشرے کو یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے رائٹ پہ قبضہ کرے گا. ہمارا پیغام ہے کہ قانون کی بالادستی ہوگی, ہر کمزور کو طاقتور کے برابر کرنا ہے اور ہر طاقتور کو کمزور کے برابر کرنا ہے. میرا یہ پیغام ہے دوستوں تک. مجھے ووٹ دیں, مجھے کامیاب کریں, مجھے اللہ تعالیٰ استقامت دے, اور میں آپ کی توقعات پہ پورا اتروں. انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. میرا پیغام آپ تک. رانا محمد آصف صاحب. میری درخواست ہے, یہ میرا پہلا الیکشن ہے, اس سے پہلے کبھی بھی میں نے کوئی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. لیکن جو حالات دیکھے ہیں ان میں لگتا ہے کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں تو مجھے میدان میں آنا چاہیے. میں آیا ہوں. مسائل سب کو پتہ ہیں, مجھے بھی پتہ ہیں, آپ دوستوں کو بھی پتہ ہیں. اور مسائل کچھ ایسے نہیں ہیں کہ جو ڈھکے چھپے ہیں. مسائل یہی ہیں کہ میری خواہش ہے کہ ہر وہ دوست جو پروفیشنل ڈگری لے کے آتا ہے وہ باعزت طریقے کے ساتھ, خوددار طریقے کے ساتھ اپنے پروفیشن میں ان ہو, اچھی وکالت کرے, اچھا نام پیدا کرے. کیونکہ جب ایک اچھا وکیل فیلڈ میں آتا ہے
تو وہ بہت سبب بنتا ہے بہت سارے اور اچھے وکلا کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے، وکیل بننے کے لیے۔ میری یہ کوشش ہوگی پنجاب بار کونسل سے، آپ لوگ اگر مجھے یہ عزت بخشتے ہیں تو یہ کوشش ضرور کروں گا کہ میں ایسے حالات مہیا کر سکوں، ایسے رستے بنا سکوں کہ جس سے کم از کم اس فیلڈ میں جو آئے لوگ ہیں وہ ناراض نہ ہوں، وہ خود سے کوئی پریکٹس کرنا چاہے یا نہ کرنا۔ ووٹ فار می، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ووٹ کی عزت کروں گا، کرواؤں گا، رکھوں گا، اور آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ لطیف سرا صاحب، بالکل میرا ایجنڈا جو ہے میں نے اپنی پوری گفتگو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ یہ کہتا ہوں کہ میں لطیف سرا کے لیے ووٹ نہیں اس دفعہ مانگ رہا، میں پنجاب بار کونسل کے لیے ووٹ مانگ رہا ہوں، اس ادارے کے لیے مانگ رہا ہوں، اس ادارے کی ڈگنیٹی کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اگر ادارے کی میں بات کرتا ہوں تو کوئی وکیل میرا بھائی جو ہے وہ سنگل ووٹ کاسٹ نہ کرے، میرا اپنا کارکن جو ہے وہ سنگل ووٹ کاسٹ نہ کرے، میں انشاءاللہ خود نہیں کروں گا۔ میں پورے کے پورے جو 20 ووٹ میں ڈال سکتا ہوں میں ڈالوں گا۔ میں ایک ٹیم بنا کر آگے بھیجوں گا، آپ لوگ ایک ٹیم بنا کر آگے بھیجیں تاکہ مسائل جو ہے وہ ٹیم حل کرے اور لائر پروٹیکشن بل جو ہے وہ پاس ہو، جس میں ہم سب کے مسائل کا حل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور جو آپ کے عزائم ہیں ان میں بھی آپ کو کامیابی ہو، اور وکلا کے کاز کو لے کر آگے بڑھیں اور پنجاب بار کونسل میں آپ ایک مؤثر رول ادا کر سکیں۔